یعنی مسائل عقائد اور نظریات میں ڈنڈی نہ مارے تو وہ بہتر ہے۔ آج بھی آپ نے کبھی غور کیا کہ جو مولوی صاحب چھوٹا موٹا اپنا کام کرتا ہے تو جو دوسروں پر سارا دار و مدار رکھتا ہے وہ غلط۔ اب ہمارے ہاں یہاں بھی دو رخ ہیں کہ ہم میری پوری بات پر توجہ کی بجائے ایک رخ اپنا لیا جائے گا کہ جی اس نے یہ کہا ہے، اگلی بات بھی کر رہا ہوں، وہی دیوبند، وہی مسلمان، وہی ایسے بھی ہیں کہ جب امام مسجد ریٹائر ہوتا ہے اس کی پینشن لگائی جاتی ہے، جب خطیب ریٹائر ہوتا ہے اب بھی اس کی پینشن لگائی جاتی ہے، رمضان شریف میں جب وہ تراویح سناتا ہے اس کو گاڑیاں پیش کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے بچے یا وہ حافظ بن جائیں ان کو ہار اور انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ دونوں کمزوریاں، جو مولوی صاحب دن رات ایک کر کے اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے اس کو قدر و منزلت کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، سمجھا جاتا ہے بس نماز پڑھاتا ہے، اس کی عزت احترام نہیں کی جاتی۔ اور جہاں عزت و احترام نہ ہو وہاں تھوڑا کنارہ کر کے کوئی مولوی صاحب دنیا کا کام کر لے وہ بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے تاکہ اللہ کے دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور جب وہ ایام مخصوصہ ہوں تو عورت کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کے قریب جانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تمام حکماء اور ڈاکٹر حضرات متفق ہیں، اسلام نے اس سے منع کیا۔ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو تب قریب جائے جائے۔ ہمارے ہاں پاک صاف سے مراد یہ منہ دھونا یہ سمجھا جاتا ہے، پاک صاف سے شرعی اصول کے مطابق پاک صاف ہونا۔ بھئی غسل ہے، غسل کے جو فرض ہیں وہ پورے کرے، 3 فرض ہے وہ پورے کرے۔ جسم کا پاک ہونا تو تب ہوگا نا۔ ہم اپنی مرضی سے آج کل یورپین سٹائل بنا کر اور وہ اپنی مرضی سے جو ہاتھ دھو لیے پاؤں دھو لیے پاک ہو گیا، نہیں، جو شرعی اصول ہے اس کے مطابق پاک ہونا۔ تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، بے شک جا سکتے ہیں جب یہ قاعدہ یعنی وہ پاک ہو جائیں، ان کے ایام ختم ہو جائیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو، یعنی پاک صاف رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جو لوگ آج یہ کہتے پھرتے ہیں عیسائیوں کی طرح کہ جی اتنی مٹی ہو، اتنا ماجنا میل کچیل ہو، جی پتہ نہیں ہونا چاہیے، جی دنیا کا نہانا نہیں چاہیے، جی سروں پر مٹی ہو اور اوپر پودے اگ جائیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ عیسائیت ہے۔ اسلام میں اس وقت بھی جب پانی کی اتنی قلت تھی تو ہر جمعے کو مسلمان نہاتے تھے۔ نہانا دھونا، کپڑے اچھے پہننا، اپنے صحت کا خیال کرنا، یہ اسلام کا حکم ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں جی؟ حکم ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو بعض باتیں غلط ہو گئی ہیں یہ عیسائیوں کی ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن نے بھی کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنا لباس، اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ آگے بڑا اہم مسئلہ آ رہا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جہاں سے چاہو جاؤ۔ اب جہاں سے یورپین سٹائل نے بڑی بڑی باتیں نکالی ہیں، پہلے سن لیجیے اچھی طرح، بغیر نکاح کے
لڑکا یا لڑکی کا آپس میں رہنا ملاپ کرنا یہ مختلف بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ آپ نے اگر تجربہ کرنا ہو تو کر لیجئے۔ آپ کے سامنے کھانا آیا ہوا ہے، آپ اس کو لیبارٹری میں چیک کراؤ، اور اس کے بعد جب آپ کے سامنے کھانا ہے آپ پڑھیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اس کے بعد چیک کراؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کے سامنے پانی آیا ہوا ہے، آپ اسے لیبارٹری میں چیک کریں، اور صرف آپ نے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے، سنت کے مطابق پانی پینا ہے، سانس بھی نکالنا ہے، پھر چیک کرا لو۔ یہ تو ڈاکٹر حضرات بھی جن پر ہم لوگ اعتماد بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو وقفہ ہے، میں صرف ایک سنت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یعنی 3 سانسوں میں پانی پینا ہے نا، وہ جو سانس نکالتے ہیں، وہ جو وقفہ آ جاتا ہے وہ صحت اور معدے کے لیے مفید ہے۔ اللہ کے نبی کی کس کس سنت کو چھوڑو گے؟ آپ ذرا میری بات پر توجہ کیجئے۔ مسواک کرنا سنت ہے، یہ چھوٹی سی بات کر رہا ہوں۔ پوری دنیا کے غیر مسلموں کو چیلنج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کی سنت ہے، تو اس میں کوئی نقص ہے، کوئی کمزوری ہے؟ یعنی کوئی کہے ڈاکٹر، کوئی لیبارٹری والا کہ اس سنت کے ادا کرنے سے یعنی مسواک کرنے سے تمہیں یہ نقصان ہے، نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ فائدہ ہے، غیر مسلم بھی مسلمانوں کی اس ادا کو تسلیم کرتے ہیں کہ فائدہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جب میرے نبی کی ایک چھوٹی سنت ادا کرنے میں کوئی نقصان نہیں تو فرض کی ادا کرنے میں کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ اب یہاں یہ کہا گیا جی تمہاری عورتیں ہیں جو یہ کرو وہ کرو، اس طریقے سے نہیں، جو قانون اور ضابطے ہیں۔ چلو میں 2 حوالے دے دیتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا یہ ضروری ہے حوالہ سمجھ میں آ جائے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ حوالے بھی میں اس لیے دیتا ہوں کہ میں اپنی بات میں وزن قائم کر سکوں۔ بہت سارے لوگوں کے میرے پاس حوالہ جات ہوتے ہیں، میں عوام کو سامنے رکھ کر جی یہ انہوں نے لکھا ہے، جی فطری طریقہ، اس کی اسلام میں اجازت ہے نکاح کے بعد۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آج کل چھچورے، اور آگے والے ہمارے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی زنا میں اور نکاح میں کیا فرق ہے؟ سارا کام تو وہی ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیے کوئی شخص نکاح والی اپنی ہی خاتون کو لے کر نواں شہر چوک ملتان میں وہ کام کرے گا جو علیحدگی میں کرتا ہے؟ قاعدے اور ضابطے کہاں جائیں گے؟ تو یہ غلط ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، جس میں شرمندگی ہو، جس میں ضلالت ہو، جس میں گناہ ہو، جس میں خرابی ہو، جس سے معاشرہ بگڑ جائے اور شرعی اصولوں کے خلاف ہو، وہ زنا ہوتا ہے۔ جس میں اللہ کے ضابطے اور قانون کے مطابق آگے نسل نو کو چلانا ہو، آگے سلسلہ چلانا ہو، تو اس کو نکاح کہتے ہیں۔ نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے۔ بڑا عرصہ ہوا تو میرا آنا جانا تو کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے، اس بڑھاپے میں بھی آتا جاتا رہتا ہے۔ وہاں بڑے لوگوں سے مراد یونیورسٹی ہے، آپ کے سب سے بڑی
درسگاہ تعلیمی ادارہ یونیورسٹی ہے اس وقت، وہاں سارے بچے اور بچیاں ماشاءاللہ بڑی باشعور بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ بھی ہوتی ہیں. ان کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک سوال کیا، مجھے آج تک یاد ہے، کہ یہ بتائیے آپ کہتے ہیں عورت کا آدھا حصہ، وراثت کی بات کر رہا ہوں، اور جو مرد ہے اس کا پورا حصہ ہے، مرد اور عورت تو برابر ہے، تو پھر عورت کا حصہ کم کیوں ہے؟ تو میں نے کہا جی شادی کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، اس کا خرچہ مرد برداشت کرے گا یا عورت؟ مرد ہی کرے گا نا. جب مرد کسی عورت کو، خاتون کو نکاح کر کے لے آئے گا تو ساری زندگی اخراجات مرد برداشت کرے گا یا عورت؟